السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج جو گفتگو ہمیں کرنی ہے اس کا تعلق میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم مسئلے کا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے، جسے ہم اخروی زندگی کہتے ہیں، اس کی کامیابی اور فوز و فلاح کی نجات جو ہے وہ کن پیمانوں پر ہوگی۔ سورۃ العصر جو ہے قرآن حکیم کی بڑی جامع سورت ہے، اور خاص طور پر اس کے لیے جو چند باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا باقاعدہ بیان میں آپ کے سامنے رکھوں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں کی ایک صورت ہے، گویا کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے، اور یہ صورت اس درجے اہم تھی کہ صحابہ کرام کا کچھ عرصے تک یہ معمول رہا اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد کہ جب بھی باہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ان میں سے ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سناتے۔ الفاظ جو آپ کو ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں، کان رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ التقیا، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا ساتھیوں میں سے جو اشخاص آپس میں ملتے تھے، اذ التقیا، جب دونوں ملتے تھے، لم یتفرقا، وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے، حتی یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر، جب تک کہ ان میں سے ایک شخص دوسرے کو سورۃ العصر نہ سناتے، ثم یسلم احدہما علی الآخر، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کہہ کے رخصت ہو جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے ذہن اور قلب پر اس سورہ مبارکہ کی عظمت کا اس درجے گہرا اثر تھا، اس لیے کہ اس کا تعلق ہماری نجات سے ہے۔ کون لوگ وہ ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے اپنی اخروی زندگی کے اعتبار سے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، مختصر ترین الفاظ حضور پر اس زمانے میں نازل ہوئی۔ سب کو معلوم ہے سب سے پہلی وحی جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور اس کے بعد آیات کی صورت میں قرآن نازل ہوا۔ سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی سورۃ الفاتحہ ہے، اور اسی دور میں یہ سورہ مبارکہ بھی نازل ہوئی۔ گویا کہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اولین صورتوں میں سے ایک صورت۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی مختصر ترین صورت، قرآن حکیم میں کوئی صورت بھی ایسی نہیں جو 3 آیات سے کم پر مشتمل ہو، کم سے کم 3 آیات۔ سورۃ الکوثر 3 آیات موجود ہیں، سورۃ النصر 3 آیات موجود ہیں، یہی معاملہ سورۃ العصر کا ہے، گویا کہ مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورۃ العصر۔ تیسری بات یہ کہ جامع ترین صورت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اقوال موجود ہیں کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، اور حضرت امام شافعی کون ہیں؟ جن کی پوری زندگی گزری ہے قرآن اور حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے میں، پورے قرآن حکیم کو انہوں نے کھنگالا، اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ صرف اسی ایک صورت پر غور و فکر کریں تو ان کی ہدایت اور فوز و فلاح و کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ایک اور الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے، یہ جملہ بھی موجود ہے، لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، اگر قرآن میں سوائے اس صورت کے کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی۔
اس لیے کہ کم سے کم جو شرائط ہیں کسی انسان کی کامیابی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے ترجمہ کر لیجیے، چند تمہیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ شاہد ہے، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے اور تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہونے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی واضح نصیحت کرتے رہے، حق کی ترغیب دیتے رہے۔ اس میں گویا کہ بین السطور یہ مفہوم بھی موجود ہے، خود حق پر قائم رہے، وتواصوا بالصبر، اور خود بھی صبر سے کام لیا اور دوسرے لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا مختصر ترین سورت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جامع ترین سورت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اولین سورتوں میں سے۔ اس سے اگلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے انتہائی سادہ الفاظ۔ اس سورہ مبارکہ کے 80% الفاظ ہوئے جو ہماری اردو زبان میں مستعمل ہیں۔ ہماری اردو زبان کے الفابیٹس اور عربی کے الفابیٹس تقریباً ایک جیسے ہیں، سوائے چند حروف کے، باقی تمام کے تمام وہی ہیں۔ تو یہاں دیکھیے عصر کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو کہتے ہیں، ہمارے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، ہم عصر لوگ، ایک ہی زمانے میں رہنے والے بسنے والے لوگ۔ انسان کو ہم جانتے ہیں، خسر، خسارہ، تباہی، ہلاکت، خسران، یہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ ایمان کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، عمل صالح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ اردو زبان میں مستعمل ہیں۔ تواسی کا صرف آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی وصیت سے نکلا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا، ایک دوسرے تک بات پہنچانا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، تاکیداً کسی بات کا حکم دینا، تواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ چار تمہیدی باتیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب آئیے کہ چند نتائج نکلتے ہیں، اس کا پلین ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، زمانہ شاہد ہے کہ تمام انسان خسارے اور تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں، سوائے ان کے جن میں یہ چار اوصاف موجود ہوں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اب ترجمے سے سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہوئی کہ قرآن حکیم نے کامیابی اور ناکامی کے ایک معیار کو متعین کر دیا۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ کسی ایک ترازو کو نصب کر دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک کون لوگ کامیاب شمار ہوں گے۔ کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہے کہ جو سورہ مبارکہ ہمارے سامنے واضح کر رہی ہے، فراہم کر رہی ہے۔ ان چار شرائط کا ذکر آ گیا۔ اب اس دنیا میں کوئی شخص ممکن ہے کہ قارون جتنی دولت کا مالک ہو، آج کل یہ فگر جو ہے آپ نے عام طور پر سنے، ملینئر ہیں، ڈالرز میں اگر ان کی جو ہے کیلکولیشن کی جائے تو وہ بھی بلینز میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر یہ چیزیں اس میں موجود نہیں ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اس دنیا میں خواہ وہ کتنا ہی کامیاب کیوں نہ سمجھا گیا ہو، اخروی زندگی میں کامیابی اس کا مقدر نہیں بن سکتی۔ یہ اللہ کا فتویٰ ہے نا، ان الانسان لفی خسر، وہ تباہی اور ہلاکت منتظر ہے تمام انسانوں کی، ایگزمپٹڈ صرف وہی ہوں گے کہ جن میں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر موجود ہو۔ اور پھر یہ کہ حق اس شے کو بھی کہتے ہیں کہ جو اخلاقاً مسلم ہو، گویا کہ ہر نیک کام، ہر خیر، ہر بلائی وہ حق ہے، اور اس کے مقابلے میں ہر وہ شے جس سے انسان کی فطرت ابا کرتی ہے، انکار کرتی ہے، جسے ہم عام طور پر منکر کہتے ہیں، وہ باطل ہے۔ تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق بات کی، ایک دوسرے کو تاکید اور وصیت کی۔ صحابہ کرام کے دور کو دیکھ لیجئے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ان کا سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ انہوں نے اس دعوت توحید پر لبیک کہا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو صبر کا مظاہرہ انہوں نے کیا اور جس طرح انہوں نے برداشت کیا ہے۔ آج کے دور میں صبر کیا ہے؟ آج اگر کوئی شخص جو ہے کلمہ شہادت ادا کر لے تو ممکن ہے کوئی شخص کل کسی اور مذہب کا پیروکار تھا، آج کسی اور مذہب میں آ گیا، تو اب ہمارے ہاں ظرف اتنے جو ہے وہ وسعت حاصل کر چکے ہیں کہ اس کی خاص جو ہے گویا کہ اس کے ساتھ کوئی پرسیکیوشن کا معاملہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج کے دور کا صبر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس پر ثابت قدمی سے قائم رہنا، اپنی خواہشات نفس کو لگام دیے رکھنا، جس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے صبر عن المعصیہ۔ ہمارا یہ نفس جو ہمیں معصیت کی ترغیب دے رہا ہے، اس کو لگام دینا، اس کو روکے رکھنا، اور اس کو گویا کہ اللہ کے مطیع فرمان بنا دینا، یہ صبر ہے۔ اور پھر یہ کہ صبر جو ہے علی البلاء بھی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، انسان زخمی ہو گیا ہے، کسی اعتبار سے کسی بہت بڑے صدمے سے گزرا ہے،
کسی شخص کا فرض کیجئے ایک ہی بیٹا تھا، کسی روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر وہ ہلاک ہو گیا، تو اب جو اس کی کیفیت ہوگی اور اس کے اندر وہ صبر جو ہے، اگر وہ اس کا سہارا نہ لے اور اللہ کا سہارا اسے حاصل نہ ہو تو واقعتاً اس کی دنیا تو اندھیر ہو گئی۔ وہ بیٹا کہ جس کے ساتھ اس کی بڑی توقعات وابستہ تھی، اب گویا کہ ممکن ہے کہ وہ شادی شدہ ہے تو اس کی آگے اولاد بھی ہے۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، جس کو ہم توکل بھی کہتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، وہ اللہ جس پر ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ جس کی فرما برداری ہم پر لازم ہے، وہ اللہ کی جس نے ہمیں شریعت دی ہے، جس نے ہمیں اوامر و نواہی دیے ہیں، اس پر کاربند رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ ہماری اس حوالے سے اخروی نجات کے لیے ضروری ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل سمجھنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، یہ مقام بلند ہے، رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، لیکن یہ کہ ہمیں یہ مقام حاصل ہوا اس بنیاد پر کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہوئی ہے، ورنہ یہ کہ جیسا کہ عام طور پر کہا بھی جاتا ہے کہ اگر کہیں ہم میں سے کسی کی ولادت کسی ہندو یا سکھ گھرانے میں ہو جاتی تو کتنا کچھ امکان تھا، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے اس فضل کو، اور اس کے لیے جو احسان بندی کا جو جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، جسے جذبات تشکر کہتے ہیں، کہ اللہ کے سامنے پوری زندگی میں فرما برداری اختیار کرنا۔ شکر کا تعلق لسان سے بھی ہے، الحمدللہ کے الفاظ، یہ اسلامک کلچر ہے نا، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر، یہ ہمارا ورد ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی کہا گیا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، قرآن حکیم میں کہا گیا اللہ کا ذکر کرو بڑی کثرت کے ساتھ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہمارے سامنے ہو تو ایک ایک قدم پر ذکر ہے۔ آپ صبح اٹھے ہیں تو آپ کی زبان پر ذکر ہونا چاہیے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ اور اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہوئے ہیں تو ذکر ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ معصورہ موجود ہیں۔ بیت الخلاء سے باہر نکلے ہیں، طبیعت کے اندر ایک انبساط، انشراح کی کیفیت ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ جذبات جو ہیں انسان کے جذبات تشکر، اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلیں، معلوم ہو کہ واقعتاً اللہ کا میں زیر بار احسان ہوں، اللہ کا انتہائی احسان مند ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان جیسی دولت جو ہے مجھے فراہم کی ہے، جو مجھے گھر بیٹھے حاصل ہو گئی۔ تو یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کے مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اولین دور کی صورتوں میں سے ایک صورت، اس درجے عظیم صورت کے صحابہ کرام جب بھی باہم ملتے تھے ایک دوسرے کو اس کو سنایا کرتے تھے، گویا کہ اسی اپنے لیسن کو، سبق کو تازہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو تاکید کے مختلف اسالیب عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، وہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو ہمیں گویا کہ اپنے آپ کو اس رستے کے اوپر چلانا ہے جو قرآن حکیم نے ہمیں دیا۔ سورہ فاتحہ کا خاص طور پر میں حوالہ دینا چاہوں گا، ہم وہاں چاہتے ہیں اے پروردگار ہماری رہنمائی فرما۔ ہدایت کے بھی تو بہت سے رستے ہیں نا، بہت سے طریقے ہیں، صرف رہنمائی فرما دینا یہ بھی ہدایت ہے، سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر دینا، اس رستے پر چلانا یہ بھی ہدایت کا ایک درجہ ہے، اور اس رستے پر چلاتے ہوئے صراط مستقیم پر سفر کراتے ہوئے اپنی آخری انجام تک پہنچا دینا، یہ گویا کہ اس کا درجہ کمال ہوگا۔ اور وہ آخری انجام کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت میں کامیابی، اور وہ زندگی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اعدت للمتقین، فرما برداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں وہاں تیار کر رکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کے قلب و ذہن کے اوپر اس کا کوئی ادراک ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے فرمایا جنت کی نعمتیں وہ ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے قلب و ذہن کے اوپر کوئی اس کا ادراک ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں بھی جو الفاظ استعمال کیے گئے جنت کی نعمتوں کے لیے وہ وہی ہیں کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ان نعمتوں کا اثر، ان کی لذت کیا ہوگی، ان کی مٹھاس کیا ہوگی، ان کا فلیور کیا ہوگا، اس کی کوئی نسبت و تناسب ان تمام نعمتوں کے ساتھ نہیں جو ہمیں دنیا میں حاصل ہیں۔ تو ہمیں گویا کہ ایک عزم اور ارادے کے ساتھ اس رستے پر چلنا چاہیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں فراہم کیا ہے، جو صورت فاتحہ کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور خاص طور پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ العصر، اس صورت میں بھی ہمارے سامنے آیا۔ واقعتاً ہمیں اگر سنجیدگی سے اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، عزم و ارادے کے ساتھ ہمیں کاربند رہنا چاہیے اسی ہدایت کے رستے کے اوپر۔ یہ چند باتیں تھیں کہ جو میں اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے
کہ اس راہ کا مسافر میں بھی بن سکوں جو کامیابی کی راہ ہے، جو اصلاً راہ نجات ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، اس دنیا میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کو کہیں جسے رہبانیت کہا گیا، اس دین اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شادی کرنا اللہ تعالیٰ نے اگر ایک جذبہ انسان میں رکھا، اس کے لیے جائز رستہ متعین کیا ہے۔ اور رہبانیت کا سب سے بڑا سمبل عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ہمارے ہاں ہوتے ہیں، جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، خاص طور پر دین اسلام کے حوالے سے اگر میں بات کروں، ہندوؤں کو ہاں دیکھ لیجئے، ان کے جو پنڈت ہیں، جو ان کے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی شادی نہیں کرتے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی جو بھی ہوتے ہیں، پوپ ان کے، وہ شادی نہیں کرتے۔ لیکن یہ کہ ہمارا دین دین فطرت ہے، اس نے اجازت دی ہے اور اس کے لیے جائز رستہ بھی متعین کر دیا۔ لیکن اس کے لیے جو بھی ایک ایتھکس ہیں، جو بھی اخلاقیات ہیں، وہ ہمارے دین نے ہمیں فراہم کیے ہیں۔ ہمارا دین اسلام مذہب نہیں ہے، مذہب کا تعلق صرف چند عقائد کے ساتھ یا چند مراسم عبودیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ مذہب کوئی بحث نہیں کرتا کہ ہماری سیاست کیسی ہونی چاہیے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہماری معیشت کیسی ہونی چاہیے، جبکہ ہمارا اسلام دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورہ مائدہ کے بالکل آغاز میں جو فرمایا گیا، اور یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے دن، جبکہ آپ میدان عرفات میں موجود تھے، اور یہودیوں نے اس موقع پر یہ کہا تھا کہ اگر کہیں ہمارے رسول کی یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو جشن کا دن مناتے، اس کو ایک تہوار کی شکل میں اختیار کرتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، گویا کہ یہ حجت قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے اس دین اسلام کو ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا ہے۔ تو وہ نعمت جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم تک پہنچی ہے، اللہ تعالی ہمارے اندر وہ عزم اور ارادہ پیدا کرے کہ ہم اس رستے کو اختیار کریں۔ موانع بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں پر ثابت قدمی سے قائم رہنا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ جو آخری حکم ہے سورۃ العصر کا، اس پر کاربند رہنا۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔